خیریت سے ہیں۔ آج میں دوسرا سبق زکوٰۃ کے دوسرے سوال کی وضاحت کروں گی، یعنی زکوٰۃ کی اہمیت کی وضاحت کروں گی۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں معذوروں کی مدد اور انسانیت کی تلقین نہ کی گئی ہو اور اسے عبادت کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہو، لیکن یہ خصوصیت صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ اتنے پر ہی اتفاق نہیں کرتا، بلکہ ہر صاحب استطاعت پر ایک حصہ مقرر کر دیا ہے جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے لازماً ادا کرنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم نے کثرت سے زکوٰۃ ادا کرنے کے حکم کی اہمیت و افادیت کو چار چاند لگا دیے۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب مومن اپنا محبوب اور دل پسند مال خدا کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتا ہے تو اس سے مومن کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اس کے دل میں دنیاوی محبتیں اور نفس پر جو اس کی قابو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور قلب اور روح میں تازگی اور طاقت، پاکیزگی اور محبت الہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا خود محبت خداوندی کا ثبوت ہے، تو اس کی محبت اور اطاعت کو پروان چڑھانے کا یہ ایک مستفید ذریعہ بھی ہے۔ نماز و زکوٰۃ کو اگر کسی نے یہ عمل ترک کر دیا تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا، گویا نماز خدا کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا۔ ایسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی۔ زکوٰۃ کا نظام دراصل پورے اسلام میں سماج کو بخل، سنگ دلی، خود غرضی، بغض، حسد اور تنگ دلی جیسے رقیق جذبات سے پاک کر کے اس میں محبت، ایثار، احسان، خلوص، خیر خواہی اور پاکیزہ جذبات پیدا کرتا ہے اور یہ پروان چڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ سے ہی نبی کی امت پر فرض رہی۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہدایت ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اس نے انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، جیسے کہ حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو زکوٰۃ دیتے تھے، اگر یہ اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا اور فرمایا کہ کیا مسلمانوں کے خلاف آپ جہاد کرو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے تو میں ان کے خلاف لازماً جنگ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے، ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ اس شخص نے اسی گھبراہٹ اور خوف سے یہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر فرمایا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اچھا سن، میں تجھے ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز ادا کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کیا جائے۔ ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت پر مال بھی نہیں پاتا اور نہ پہنچایا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں بھی زکوٰۃ کی اہمیت اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں
اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو حقیقت میں یہی سچے مومن ہیں۔ یعنی کہ ادائے زکوٰۃ سے نہ صرف ایک اہم فرض ادا ہوتا ہے بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ہدایت کا نور، ایمان کی روشنی اور حقیقی اور سچے مومن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اس کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سچے مومنوں کو جو تعارف کروایا اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت حدیث سے بھی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا ہے جو مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور اسے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو لوٹایا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم اپنے مال کو پاک و صاف کر سکتے ہیں، اور نہ صرف ہمارا مال پاک و صاف ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ والا سوال بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔